نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونكفه ورضوان من الله أكبر. حضرات محترم، ہم کوئی بھی نیک کام کریں، شرط یہ ہو کہ وہ نیک کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ اس پر خوش بھی ہوتے ہیں اور اس انسان کے اس نیک کام کرنے سے اس کو اجر بھی دیتے ہیں، اور اگر وہ یہ کام لگاتار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے. تو لیکن کچھ کام ایسے ہیں، کچھ نیک اعمال ایسے ہیں جو خصوصیت کے ساتھ اگر کیے جائیں، بالکل توجہ کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، بہترین لگن کے ساتھ اگر وہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا اعلان کر دیتے ہیں، فرشتوں اس بات کے گواہ ہو جو کہ میں اس بندے سے راضی ہو گیا. اب کون شخص یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے درجات بلند کر دے اور اللہ تعالیٰ خود اس سے راضی ہو جائے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے، کیونکہ ایک مومن بندہ جو صحیح طرح اسلام پر ہے، صحیح طرح کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے نماز ادا کرتا ہے، تمام حقوق ادا کرتا ہے. مسلمان تو سب ہیں، لیکن بہترین مسلمان کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتا ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، جو صحیح مسلمان، صحیح دین پر مومن جو ہے، اس کا یہ عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی کوشش ہو وہ یہ کرتا ہے کہ میں جو بھی کام کروں، جو بھی نیک اعمال کروں، صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کروں، اور وہ بار بار کوشش کرتا ہے کہ یہ میرا عمل بالکل دائمی رہے اور یہ میرے سے چھوٹے مت. تو دو عمل ایسے ہیں جس کے بارے میں بتاتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بتا کے بات کو مکمل کر دوں گا. سب سے پہلی ایک چیز قرآن مجید کی تلاوت. ایک شخص توجہ سے، ادب و احترام سے، پوری لگن کے ساتھ اور اپنے دماغ میں یہ بٹھا لے کہ اگر میں اس تلاوت کو پڑھوں گا، قرآن مجید کی تلاوت کروں گا تو انشاءاللہ تعالی مجھے اس کا پورا اجر ملے گا، اور صرف اجر ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی بھی ہوں گے. اگر انسان اس بات کو ٹھان لے تو وہ جس طرح تلاوت کرتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس تلاوت کی آواز جس طرح بھی وہ پڑھتا ہے، ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کا لہجہ بہت اچھا ہوتا ہے، وہ بہت اچھے انداز میں پڑھتا ہے. ایک انسان وہ ہوتا ہے جو تھوڑا رک کے پڑھتا ہے، یعنی کہ اس کی زبان میں تھلتھلاہٹ ہوتی ہے، اس سے صحیح طرح پڑھا نہیں جاتا، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے اس کے لیے دگنا آ جائے. ایک شخص یہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس شخص کو اتنا پسند کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. دوسرا شخص وہ ہے جو اذان کہتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اذان میں جب ایک انسان کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ شخص میری کبرائی بیان کر رہا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ بعد میں کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ شخص میرا وحدہ لا شریک ہونے کی شہادت بھی دے رہا ہے. تو اذان دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اذان دیتا ہے اس پر عمل بھی کرے. وہ کیا مطلب ہے کہ وہ شخص کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے، تو عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرے. ایک شخص کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو صرف اور صرف عبادت اللہ تعالیٰ کی کرے، اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے. تو اس طرح کا ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے. جس طرح کہ ہم نماز میں بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نماز میں بھی ہم قرآن جی کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو ہم تلاوت کریں ہمارا اس پر عمل بھی ہو. صرف اس کی صرف تلاوت نہیں کرنی یا صرف اذان نہیں دینی. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اذان دینے کا بہت شوق ہوتا ہے،
اذان بھی دیتے ہیں تو آ کے وہ اس دن نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن بعد میں نظر نہیں آتے، اللہ جانے کدھر چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد۔ اگر ایک شخص کو شوق ہے اذان دینے کا تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز بھی مکمل طریقے سے اچھے طریقے سے با جماعت پڑھے، پھر وہ صرف اکیلی وہ نماز نہ پڑھے، ساری نمازیں پڑھے، کیونکہ اذان ہر نماز میں ہوتی ہے، صرف ایک نماز میں نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، تو کوشش کریں کہ جو اللہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں تو ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ معاف کیے جائیں تو ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے، ہمارے خاندان کو پسند کرے، ہمارے گھر کو پسند کرے، تو سب سے بہترین گھر کون سا ہے؟ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، تلاوت کی جائے، تو سب سے بہترین گھر تو اور بھی بہت سے ہیں، گھر عیسائیوں کی بھی ہیں، گھر یہودیوں کے بھی ہیں، کافروں کے بھی ہیں، لیکن سب سے بہترین گھر کون سا ہے؟ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، ادھر ذکر کیا جائے، والدین اپنے بچوں کے ساتھ ذکر کریں، بچے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہم اکٹھے نہیں ہوتے، ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں، تو کوشش کی جائے جب بھی ایک ساتھ مل کے بیٹھیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات لازمی بیچ میں کرے جس میں ہمارا بھی فائدہ ہو اور سامنے والے کا جس کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اس کا بھی فائدہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔